بہت بڑے عابد گزرے ہیں حضرت جریج. وہ رات دن اپنی عبادت خانے میں عبادت میں مصروف رہتے تھے. ایک دن وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی والدہ آئیں اور انہوں نے پکارا کہ یا جریج. اب وہ پریشان میں کیا کروں, میں نماز توڑ دوں یا پھر ماں کی بات رہنے دوں. انہوں نے والدہ کو جواب نہیں دیا, نماز میں شامل رہا. کچھ دیر کے بعد وہ پھر آ گئے, اس نے پھر آگے پکارا, اس نے کوئی جواب نہیں دیا, پھر بھی وہ نماز میں لگا رہا. تیسری دفعہ جب بی بی آئی اور اس نے جواب نہیں دیا تو غصے میں آ گئی اور بد دعا کی اپنے بیٹے کو کہ اللہم لا تمتہ حتی ترا وجوہ المومسات. یا اللہ میرے بیٹے کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ بدکار عورتوں کا شکار نہ ہو جائے. اب بیچارہ آئے, انہوں نے کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں. نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ, بس اب جو بد دعا مجھ سے نکل گئی وہ تو نکل گئی. اسی اصلاح میں بنی اسرائیل کی اس قوم میں جو وہاں آباد تھی, ایک عورت تھی جو بڑی خوبصورت تھی. اور اس نے کہا اچھا میں تیری عبادت کا امتحان لیتی ہوں. تو انہوں نے ماں کا بھی خیال نہیں کیا. وہ آئی اور حضرت کے ساتھ عبادت میں شریک ہو گئے, اور حضرت ساری رات جاگتے, وہ بھی جاگتی رہتی. لیکن حضرت جریج نے اس کی طرف توجہ بھی نہیں کی. جب 2-3 راتوں کے امتحان کے بعد اس بی بی کو غصہ ہے, انہوں نے کہا اچھا تم نے میری قدر بھی نہیں کی ہے, اب میں تم سے انتقام لیتی ہوں. اور عورت کا انتقام جو ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. اس نے ایک چرواہے سے جا کر جنگل میں برا کرایا, اور اس چرواہے سے وہ حمل اس کے پیٹ میں ٹھہر گیا. حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ جب وہ حمل یعنی پیدائش کے قریب آیا تو سب لوگوں کو شور کیا کہ دیکھو جس کو تم نے ولی بنایا ہوا ہے, بزرگ بنایا ہوا ہے, بڑا نیک بنایا ہوا ہے, اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے. انہوں نے کہا کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا دیکھو میرے پیٹ میں بچہ ہے. او جی, لوگ تو پھر ایسے ہوتے ہیں نا کہ مردہ باد تو مردہ باد اور زندہ باد تو زندہ باد. یہ نہیں دیکھیں گے کس کو زندہ کہہ رہے ہیں کس کو مردہ کہہ رہے ہیں, حالانکہ نہ ان کے کہنے سے کوئی مردہ ہوتا ہے نہ زندہ ہوتا ہے. لوگوں نے جناب خوب مارا جریج کو, زخمی ہو کے ڈال دیا, اس کا عبادت خانہ بھی توڑ ڈالا, اور وہ بیچارہ اسی حالت میں سر سجدے میں ڈال کے اس نے کہا کہ یا اللہ تمہیں تو علم ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا ہے, مہربانی فرما, میں نے والدہ کی نافرمانی کی ہے جس کی وجہ سے سزا مل رہی ہے. تو اس نے کہا کہ لوگوں سنو, میں نے کوئی زنا نہیں کیا, نہ ہی یہ میرا بچہ ہے, مجھے تو ماں نے یہ بد دعا دی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ اب حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا حل یہ ہے کہ میری ماں کو بھی بلاؤ, سب آ جاؤ. سارے اکٹھے ہو گئے. تو اس نے اپنی انگلی سے اس بچے کے پیٹ پہ چوکا دیا, بچہ پیٹ میں بول پڑا. اس نے کہا لوگوں میں تو چرواہے کا بیٹا ہوں, میں اس بیچارے کا بیٹا تو نہیں ہوں. اب جناب لوگ رو رو کے جریج کے قدموں میں گر گئے کہ جی ہم نے بڑی زیادتی کی, ہم نے آپ کے ساتھ بے عزتی کی. اس کے بعد پھر اس کو اس سے بھی بڑا عبادت خانہ بنا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہی تھی کہ امتحان ہو جائے کہ آدمی صرف اپنی عبادت پہ ناز نہ کرے بلکہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرے.